موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال الأشقياء سورة الفجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكراما له وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے غلط عقیدوں کا رد فرمایا ہے کہ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ اس پہ رزق وسیع فرما دیتے ہیں، رزق کھول دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اکرام ہے اور میری شان ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے. بل ہوا ابتلاء و امتحان. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مال دے کے آزماتے ہیں اور کبھی مال لے کے آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غنا سے آزماتے ہیں اور کبھی فقر سے آزماتے ہیں. یہ اللہ کے امتحان ہے، نظام عالم ہے. اسی لیے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرماتے تھے: ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر. آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے سب سے پہلے تو ہم پر جو امتحان ڈالا وہ مشقت تھی، غربت تھی، فقر تھا، فاقہ تھا، کمزوری تھی، اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے. لیکن فرمایا اب اللہ نے ہم پر جو امتحان ڈالا ہے کہ اللہ نے سارے علاقے فتح ہو گئے، غنائم کے دروازے کھل گئے، خزائن کے دروازے کھل گئے. فرماتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس امتحان میں شاید ناکام ہو جائے. اسی طرح قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا: اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. اللہ نے فرمایا کافر کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد جو دیتے ہیں یعنی یہ خیر اچھائی میں سبقت لے گئے؟ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختبار ہے. وَكَذَلِكَ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ إِذَا ابْتَلَاهُ وَامْتَحَنَهُ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ فِي اللَّهِ إِهَانَةً لَهُ. اور اسی طرح دوسری جانب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا رزق تنگ کر دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نظام عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں کسی کا رزق بڑھا دیتے ہیں، جب چاہیں کسی کا رزق گھٹا دیتے ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کی وجہ سے بھی رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی امتحان کے لیے بھی رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھی یہ امتحان ہے یا ہماری نیکی کی وجہ سے ہمیں یہ رزق مل رہا ہے؟
اگر وہ دولت، وہ مال، وہ پیسہ تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ ہو تو سمجھو اللہ نے مجھے نیکی کے بدلے میں دیا ہے، لیکن اگر مال آنے کے بعد تم گناہوں میں لگ جاؤ تو سمجھو کہ یہ امتحان ہے، میں امتحان میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو کسی کا فقر جو ہے اس کی ذلت نہیں ہوتی، اور کسی کی عمارت جو ہے اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اصل عزت کا مقام جو ہے اللہ کے ہاں وہ تو تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والے وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، قدم پھونک پھونک کے رکھنے والے ہیں۔ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا شان اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ دنیا دولت تو کوئی چیز ہی نہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اللہ فرماتی ہے دنیا تو ایسی ہے جیسے کھیل تماشا، اصل آخرت کی زندگانی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل جو زندگی ہے، اصل جو حیات ہے وہ آخرت کی حیات ہے۔ اگر سمجھتے تو اس دنیا فانی کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کر ڈالتے۔ اس لیے اللہ پاک نے اب دوسری آیت کا بھی بیان فرما دیا، فرماتے ہیں کہ کلا ای لیس الامر کما زعم ولا فی ھذا ولا فی ھذا، ہرگز نہیں جیسے اس کافر نے سوچا کہ جب مال ملا تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اور جب نہ ملا تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے ذلیل کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ فإن اللہ تعالی یؤتی المال من یحب ومن لا یحب، اللہ تبارک و تعالی مال تو اس کو بھی دیتے ہیں جس کو محبوب رکھیں یا جس کو محبوب نہ رکھیں۔ اللہ مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ کافروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ اپنے اولیاء کو بھی دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ ویسے یہ کلا میں یحب ومن لا یحب، اور اللہ تبارک و تعالی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، جس کو محبوب رکھیں یا جس کو محبوب نہ رکھیں ان کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا وَإِنَّمَا الْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ فِي كُلٍّ مِّنَ الْحَالَيْنِ، اصل بات اور کامیابی یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلنے والا بنے۔ اذا كان غنيا فإن يشكر الله على ذلك، اگر اللہ غنی بنا دیں، اللہ دولت مند بنا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وَإِذَا كَانَ فَقِيرًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں تنگی کر دیں تو صبر کرے۔ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جتنا شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم جتنا میرا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا، اور اگر تم میری شکر نہیں کرو گے، نہ فرمانی کرو گے، اللہ فرماتے ہیں تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ شکر کا معنی یاد رکھو، یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہہ دے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ شکر نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ سب سے پہلا شکر جو ہے وہ تو ہے ایمان، یعنی اگر آدمی کافر ہے تو وہ شکر گزار نہیں، کیونکہ پہلی تقسیم یہی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے راستہ دکھلا دیا ہے، اب ان میں کچھ تو شکر گزار ہیں جو ایمان لائے اور کچھ کافر ہیں جنہوں نے ناشکری کی۔ تو پہلا شکر تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کی صحت کا خیال کرو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اللہ کی نعمتیں، اس پر ایمان ہو، یہ شکر ہے۔ اور دوسرا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس کی فرما برداری میں خرچ ہو۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو کعبہ دیکھنے میں خرچ ہوں، وہ لوگوں کی عورتوں کو دیکھنے میں خرچ نہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو مسجد کی طرف چلیں، وہ کسی میکدے کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو وہ ہماری خیرات اور مسکینوں کے کام آئے، حرام کے کام نہ آئے، یہ شکر ہے۔ شکر کا معنی ہر وہ نعمت جو اللہ دے اس کو اس کے مطابق فرما برداری میں خرچ کرنا، یہ شکر ہے۔ اور پھر تیسرے درجے کا شکر ہے کہ زبان سے بھی کہے الحمدللہ،
کہ اگر آدمی کو کھانا ملا ہے، پانی ملا ہے، کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ نے کپڑا عطا فرمایا تو کہے الحمدللہ الذی کسانا، اللہ جو نعمت بھی دے کہے الحمدللہ۔ یہ تو بالکل آخری درجہ ہے زبان سے کہنا الحمدللہ، اصل ہے ایمان۔ اور دوسرے شکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تیری دولت غریبوں کے کام آ رہی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے۔ الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو دن میں رات میں چھپ کے ظاہر سب میرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ان کی دولت ہر وقت میرے راستے میں لگی ہوئی ہے، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، یتیم خانے بنا رہے ہیں، سرائے مسافروں کے لیے بنا رہے ہیں، ہسپتالوں میں مریضوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ شکر ہے اللہ کی نعمت ہے۔ اور آخری درجے کا شکر یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملے تو کہے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو نہ دیتا تو میں کیسے حاصل کر سکتا تھا، اور اگر اللہ چاہے ساری نعمتیں بھی موجود ہوں لیکن تمہیں کھانے نہ دے۔ کتنے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس سینکڑوں ڈشیں بنتی ہیں لیکن خود شوگر کا مریض ہے، جی میں میٹھا نہیں کھا سکتا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، جی میں نمک والی چیز نہیں کھا سکتا، اور جی فلاں مجھے بیماری ہے میں یہ نہیں کھا سکتا، اور جی پرہیزی بس تھوڑا سا سادہ کھانا بنا کے 2 چمچ کھا لیتا، یعنی سب کچھ ہے لیکن وہ کھانے نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہر بات میں اللہ تبارک و تعالی، اور اگر مصیبت آ جائے، غربت آ جائے، فقر آ جائے تو صبر کرے کہ اسی میں کوئی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو قارون کو دولت دے سکتے ہیں، مجھے بھی دے سکتے ہیں، اللہ اگر چاہتے تو دشمنوں کو دے سکتے ہیں، مجھے بھی دے سکتے ہیں، تو اگر نہیں دی ہیں تو یہ بھی اس کی کوئی حکمت ہے، مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ یعنی اگر ملے تو شاکر ہو، نہ ملے تو صابر ہو۔ اور کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے کہ مال دے کر بھی امتحان۔ حضور پاک نے ایک دفعہ صحابی اپنا بھیجا جو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے گیا، عامل زکوٰۃ، وہ سال میں جاتے تھے ہر علاقے میں اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آتے۔ ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں حضور کا بھیجا ہوا ہوں زکوٰۃ، انہوں نے کہا اہلاً و سہلاً و مرحبا، اس نے گھر ٹھہرایا، عزت کی، کھانا کھلایا، اور نے کہا یار یہ میرا مال ہے سارا، اس میں سے جو سب سے اچھا ہے نا وہ لے لو۔ خود نے کہا بھائی ہمیں حضور نے یہ حکم نہیں دیا ہے، حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ نہیں کہ تم اس کا مال چن لو، نہیں، یا بالکل جو بالکل ناکارہ ہو رہے نہیں، بلکہ درمیانہ درجے کا مال۔ تو اس نے کہا بھائی میری خوشی تو اسی میں ہے کہ میرا جو سب سے بہتر 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 مال ہے نا وہ لے لو۔ اس نے کہا بھائی میں تو حضور کے حکم پہ چلوں گا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا، ابھی میں زکوٰۃ کے لیے آیا ہوں، نے کہا یار یہ بھی ہر سال کا ہم پر پتہ نہیں کوئی جرمانہ ہو گیا ہے کہ ہر سال آ جاتے ہیں جی زکوٰۃ 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 زکوٰۃ، اور اس نے اپنے مال میں سے جو بالکل آخری درجے کا سب سے ناکارہ مال تھا، نے کہا جی یہ کھڑا ہے لے جاؤ زکوٰۃ۔ اس نے کہا بھائی میں تو یہ نہیں لیتا، یہ تو لینے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو مدینے پاک میں نہیں پہنچیں گے، راستے میں مر جائیں گے۔ اور نے کہا بہرحال دیکھو میں نے زکوٰۃ دینی ہے، مالے لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں یہ میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آگے دونوں کا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی سے مجھے کہا میرا اچھے سے اچھا مال لے جاؤ، اور دوسرے نے مجھے وہ مال دیا جو میں اگر لے لیتا تو مدینے پہنچنے سے پہلے مر جاتا۔ اب دیکھیں حضور نے جو دعا کی وہ سمجھنے والی ہے۔ جس نے نہیں دیا تھا نا، حضور نے کہا اللہ اس کے مال کو اور بڑھا دو، اور جس نے دیا تھا اس کو کہا اللہ اس کا مال گھٹا دو۔ اب صحابی پریشان ہو گیا کہ عجیب بات ہے، جس نے دیا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اس کا مال کم کر دو،
اور جس نے نہیں دیا فرماتے ہیں کہ اس کے مال کو اور بڑھا دو. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آیا لیکن میں ادب کے بارے پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی کوئی بات ہوگی. اللہ کے رسول کے کلام میں حکمتیں ہوتی ہیں. اب جس نے نہیں دیا تھا نا اس کے مال میں اتنی برکت ہو گئی, مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, وہ مدینے سے دور ہوتا گیا, جگہ نہیں بچی شہر میں کہاں مال رکھے, دیہات میں اور دیہات میں اور دیہات میں. انجام یہ نکلا کہ مدینے سے بھی محروم ہو گیا, مال میں ہی غرق ہو گیا. اور جس کا مال میں فرمایا تھا کم کر دیں وہ اور زیادہ مدینے میں مسجد نبی میں حاضر ہونے لگ گیا. حضور نے فرمایا تم سمجھے نہیں ہو, مال کی کثرت آدمی کو اللہ کے راستے سے روک دیتی ہے, اور مال کی قلت جو ہے اس کے بعد وقت ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, وہ کبھی دے کے بھی آزماتے ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں. یہ اس کے امتحان ہیں. بس سمجھنا یہ ہے کہ کیا وہ ہر حال میں اللہ کے حکم پہ راضی ہے تو اللہ کا ولی ہے, اور وہ راضی نہیں ہے تو نافرمان. اسی لیے آدمی کو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ یا نبی اللہ, یا کلیم اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, مجھے اللہ نے ہر چیز دی ہے, ہر نعمت دی ہے, اب تو میرے پاس مال اتنا ہو گیا ہے کہ مجھے اس کا سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا ہے. میری طرف سے اللہ کو درخواست کرو کہ یا اللہ مجھے اور نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا بندہ کہتا ہے بہت ہو گیا بس. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے کو کہہ دو کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو تو ہم دینا بھی چھوڑ دیں. جب تم میری ہر نعمت پہ شکر کرتے ہو پھر تو میرا فیصلہ ہے, میں نے اس کو بڑھانا ہے اور دینا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں شکر کرو گے. اچھا, اور کبھی دینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مال نہیں لیکن تھوڑے میں اللہ برکتیں ڈال دے. اللہ اچھا آپ کو مال تو مل گیا 2 لاکھ, بیمار ہو گئے 4 لاکھ لگ گیا, پھر بھی تو آپ مقروض رہے. آپ کو مال تو ملا 10,000 لیکن پورا سال بیماری آئی نہیں, تکلیف آئی نہیں, خرچ ہی نہیں ہوا آپ کا. اس لیے یہ ایک نظام عالم ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جب وہ چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہ تنگ کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا بل لا تکرمون الیتیم فیہ امر بالاکرام لہ. اللہ حکم دیتے ہیں کہ یتیموں کی عزت کرو, اکرام کرو, احترام کرو. یہ کافر کی صفت ہے کہ جو یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں. کما جاء فی الحدیث الذی رواہ عبداللہ بن مبارک عن سعید بن ایوب عن یحییٰ بن سلیمان عن یزید بن ابی غیاث عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی قال خیر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم ساء الیہ ثم قال باسمی انا وقابل یتیم والجنت ہکذا. اس حدیث مبارک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ ہمدردی کی جائے, عزت کیا جائے, اکرام کیا جائے, اپنی اولاد کی طرح معاملہ کیا جائے. وہ سب سے بہتر گھر ہے مسلمانوں کا. اور فرمایا وہ سب سے برا گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کی جائے. اور اس کے بعد حضور نے پھر اپنی انگلیوں کو ملایا اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. یتیم کی نگرانی کرنے والا, خدمت کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. تو لہذا یتیم کا اکرام جو ہے یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور حضور پاک کا بھی حکم ہے. اور علماء نے فرمایا یہی وجہ تھی کہ میرے مدنی بھی تو یتیم ہیں, اس لیے فرمایا من یتیم فلا تقہر. میرا مدنی اگر کوئی یتیم آئے تو اس کو کبھی نہ جھڑکا کریں. آپ پر بھی تو یتیمی کا دور گزرا ہے. آپ کی پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے, ابھی آپ کی 7 سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئی, پھر دادا بھی فوت ہو گئے, چاچے کی کفالت میں آ گئے.
وقال ابو داود حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي انصاري عن سيدنا مسعود قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، فرمایا میں اور وہ بندہ جو یتیم کی خدمت گیری کرتا ہے وہ قیامت جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے. وقال بین اصبعی الوسطی والتي تلی الابهام، ان دو انگلیوں کو حضور پاک نے ملا دیا. فرمایا ولا تحاضون على طعام المسکین، یعنی لا یأمرون بالاحسان الى الفقراء والمساکین واجتناب بعض فی ذلک. اللہ نے فرمایا اور کافروں کی دوسری مرض یہ ہے کہ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے کہ مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، غریبوں کے ساتھ بھلائی کرو، فقیروں کے ساتھ بھلائی کرو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ نے فرمایا یہ میراث کے مال کو ایسے کھا جاتی ہیں کہ سارے کا سارا ہضم کر جاتی ہیں. اے من ای جہت من حلال و حرام، یعنی ان کو مال ملے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا أَيْ كَثِيرًا قال بعض فاحشا، اللہ نے فرمایا کافروں کی صفت ہے کہ وہ مال سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ، یعنی مال کے بدلے میں ان کا، یعنی وہ جیسے ایک محاورہ ہے نا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ایک محاورہ ہے اردو میں، یعنی ایسے بخیل بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی چمڑی کاٹ لے لیکن پیسہ نہ کاٹے، چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. آج کل جیسے دنیا میں حال ہے کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا، نعوذ باللہ. سب کچھ لوگوں نے پیسے کو بنا رکھا ہے، سارا ان کی تگ و دو جو ہے دولت اور دولت اور دولت اور دولت. وہ رشوت سے ملے، وہ حرام سے ملے، وہ جوئے سے ملے، وہ سود سے ملے، وہ فراڈ سے ملے، وہ دھوکے سے ملے، وہ نجائز لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے سے ملے، بس جہنم اپنی پیٹ بھر رہے ہیں. اور لیکن یہ ایسی بلا ہے کہ پیٹ بھرتا ہی نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ لا یملأ ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ جو ہے، اس کا منہ جو ہے وہ قبر کی مٹی سے جا کے بھرے گا. فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى ما يقع يوم القيامة بالأحوال العظيمة. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دے رہے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے. اللہ اکبر. کلا یعنی حقاً یہ ہو کے رہے گا. اذا دکت الارض دکا دکا وطیت ومخدت وسویت الارض والجبال. اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین جو ہے اس کو پھیلا دیں گے اور سب برابر ہو جائیں گے، نہ کوئی پہاڑ رہے گا نہ کوئی غار رہے گی. وقام الخلائق من قبورهم لربهم، اور یہ گھڑی ہوگی جب لوگ اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. فإذا القبور بعثرت وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيذهب ويشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفع الله تعالى في ذلك
وہی اول الشفاعت وہی المقام المحمود کما تقدم بیانہ فی سورۃ سبحانہ فیجیء الرب تبارک و تعالی لفصل القضاء کما یشاء والملائکۃ یجیئون بین یدیہ صفوفا صفوفا. اب اللہ فرماتی ہے وجاء ربک، تیرا رب آئیں گے فصل القضاء، لوگوں کے قضاء کے فیصلے کرنے کے. اس کا قیامت میں یہ عالم ہوگا جو حدیث مبارک میں تفصیل آئی ہے کہ میدان محشر کی شدت اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ بعض لوگ کمر تک، بعض لوگ گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور یہ ساری مخلوق جو ہے اولین و آخرین جو ہیں یہ اکٹھے ہو کر، جو اولو العزم من الرسل، انبیاء تو سارے شان والے ہیں نا، جو سب سے بڑے شان والے ہیں ان کے پاس آئیں. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں تفصیل آئی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آگے عرض کریں گے کہ انت ابو البشر، آپ ہی انسانیت کے سب سے پہلے ہیں، تمام مخلوق کے ابا ہیں، آپ ہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، آپ ہی مسجود الملائکہ ہیں، مہربانی کر کے ہماری سفارش کریں کہ اللہ فیصلہ مقدمہ سننا شروع کرے، بس پیشی لگ جائے. یہ شفاعت ہوگی کہ بھئی سماعت تو شروع ہو نا. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے فاتو نوحا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جاؤ، نفسی نفسی نفسی، میں تو اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے جو منع کیا تھا کہ اس درخت قریب نہ جاؤ، کیوں گئے تھے تم؟ حالانکہ یاد رکھو اللہ نہیں پوچھیں گے، اللہ نے معافی دے دی ہے. جب اللہ کسی کو معاف فرما دیتے ہیں تو اپنا فیصلہ نہیں بدلتے، لیکن اللہ کی عظمت و جلال کی ہیبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پوچھ لے تو کون اس سے روکنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو حضرت نوح بھی عرض کریں گے کہ میں نہیں کہہ سکتا، چونکہ میں نے اپنے بیٹے کی بخشش مانگی تھی جس پہ مجھ پہ اللہ کی ناراضگی آ گئی کہ فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، کیوں مانگا ہے تو میں ڈر رہا ہوں کہ آج میری اسی غلطی کو دوبارہ اللہ پوچھ لے تو میں خود کیا جواب دوں گا، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے. اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ بھئی میں شفاعت نہیں کر سکتا. ایسا کرو کہ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کے جاؤ حضرت محمد رسول اللہ کے دروازے پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک فرماتی ہیں کہ پھر وہ سارے میرے دربار میں آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں. شفاعت کبریٰ یعنی پیشی شروع ہو، مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میں ان کو کہوں گا انا لہا، آنے والوں اس کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میری سفارش قبول ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں آ کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور علمنی محامد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنے محامد سکھلائیں گے، حمد سکھلائیں گے جو میں اب بھی نہیں جانتا. ان محامد کے ساتھ میں اللہ کا حمد کروں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا کہ یا اللہ مہربانی فرما، تیری مخلوق ہے، میدان حشر کی سختی برداشت نہیں کر سکتی، اب ان کا فیصلہ فرمائیں. جس نے جنت میں جانا ہے جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے جائے، لیکن فیصلہ تو فرمائیں نا. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی درخواست قبول فرمائیں گے، اور اسی کے بعد ہے کہ وجا ربک، اب تیرا رب آئے گا جیسے اس کی شان کو دیکھا، لفضل القضاء، تاکہ اپنی مخلوق کے درمیان میں فیصلہ کرے. وجا ربک والملک صفا صفا،
اور آپ کے سامنے پروردگار عالم کے سامنے اللہ کے فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اللہ کے جلال کا یہ عالم ہوگا، اللہ کی عظمت کا، ہیبت کا، جبروت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ بات کہہ سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ حضرت جبریل بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی بول نہیں سکتا جب تک اللہ اجازت عطا نہ فرمائے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کا اتنا بڑا شدید منظر ہوگا، اتنا بڑا شدید احوال ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جن پہ راضی ہوں گے صرف وہ راحت و آرام میں ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت کی یہ ساری سختی ہوگی، لیکن جو اللہ کے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، ان پہ کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کے لیے وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو تو ملائکہ آ کے سلام کر رہے ہوں گے، مبارکیں دے رہے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، لیکن مومن کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا نا، وہ ایسی خوشی میں ہوگا، ایسی راحت میں ہوگا، ایسے اطمینان میں ہوگا، لیکن کافروں کے لیے وہ 1000 سال کے برابر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور جائیں گے فَيَشْفَعُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے آگے درخواست کریں گے تاکہ اللہ فیصلہ شروع فرمائیں۔ فَيَشْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ، اللہ آپ کی یہ درخواست قبول کر لیں گے، اور یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ سبحان الذی اسریٰ میں یہ سب کچھ ذکر کر چکے ہیں۔ وَيُجِيبُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ كَمَا يَشَاءُ، اللہ آئیں گے لیکن جیسی اس کی شان کو زیبائے کما یلیق بشانہ کما یشاء۔ والملائکۃ یجیئون بین یدیہ صفوفا صفوفا، اور تمام فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے درگاہ میں اللہ کے سامنے آ کے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، رات کو سو گئے، کپڑے پہن لیے، پھر صبح کو بال کٹوائے۔ بھائی صاف لکھا کرو نا، پڑھا نہیں جاتا۔ میرا بھائی عمرہ مسجد عائشہ سے ہو، جیرانہ سے ہو، آپ کے میقات سے ہو، مدینہ منورہ سے ہو، طائف سے ہو، یہ ضروری ہے کہ پہلے طواف کرو، پھر صفا مروہ دوڑو، پھر بال کٹاؤ، بعد میں کپڑے پہنو۔ اگر کسی نے بال نہیں کٹوائے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور رات بھی ساری گزر گئی تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ دم کا معنی سمجھ لو یہ ہوتا ہے کہ سرزمین حرم میں مکے میں جا کر، منڈیاں یہاں موجود ہیں، وہاں جا کے بکری ذبح کرے اور غریبوں کو تقسیم کرے، وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کھڑے ہو کے کرے، بھائی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے، سنت نہیں، سمجھو۔ یہی وہ مسائل ہیں جن میں بہت سارے ہمارے نوجوان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جی حدیث پاک میں حضور نے یہ کام کیا ہے،
اللہ کے بندے کبھی کام تو ہوتا ہے لیکن فعل جو ہے جواز کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ بتلا دیا جائے کہ یہ کرنا بھی جائز ہے، اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ سنت وہ ہوتا ہے جس میں دائمی عمل ہو، جس میں ہمیشہ عمل کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ حدیث ہے بخاری شریف میں ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، اتا صبات قوم فبال قائم۔ ایک جگہ تھی جہاں لوگ اپنے کچرا ڈالتے تھے، اس میں آگے حضور کھڑے اور کھڑے کھڑے آپ نے پیشاب فرمایا۔ تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا جواز تو ثابت ہو گیا، لیکن ساری زندگی تو حضور نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا۔ اس لیے یاد رکھیں محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کا عذر تھا، بعض علماء نے لکھا کہ وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں بیٹھ سکیں، اور بعض علماء نے لکھا کہ حضور پاک کو تکلیف تھی، اس کے علاج کے طور پر مجبور ہو کے آپ نے کھڑے ہوئے پیشاب فرمایا ہے۔ تو یہ جواز ہے، یعنی جواز ہے کہ اگر تم مجبور ہو، مثلا تم بیٹھ ہی نہیں سکتے تو کیا کرو گے؟ کھڑے ہو کے پیشاب جائز ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ جو بیٹھ سکتا ہو وہ بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے۔ حتیٰ کہ سرکار تو ایسے رحمت ہیں کہ آپ فرمایا ایسی جگہ نہ بیٹھا کرو نیچے سخت ہو اور پھر وہ چھینٹے پیشاب کے تمہارے بدن پہ واپس آ جائیں، نرم جگہ ہو، یا ایسی جگہ ہو جیسے آج کل حمام بنے ہوئے پیشاب نیچے چلا جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورت کے لیے گھریلو کام کرنا فرض ہے، فرض تو خیر کسی پہ نہیں ہے، نہ عورت پہ فرض ہے نہ تم پہ فرض ہے، لیکن ذمہ داری ہے کہ اس کے خرچے کے ذمہ دار تم ہو، گھر کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک اخلاقی طور پہ لیکن فرض نہیں ہے، یاد رکھو۔ یعنی ایک عورت کہتی ہے جی میں آپ کا کھانا نہیں پکاتی تو مجرم نہیں ہے، وہ کہے میں آپ کے کپڑے نہیں دھوتی تو مجرم نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کہے میں تمہارے بیٹے کو دودھ بھی نہیں پلاتی، دائی رکھو کرائے پہ، میری صحت خراب ہو جائے گی، تو وہ مجبور نہیں ہے۔ لیکن یہ اخلاق ہے، اخلاقی روایات ہے۔ پھر وہ اس بات کی بھی تو حقدار نہیں ہے نا کہ روز تم اس کے لیے سوٹ بنواؤ اور زیور بنواؤ اور اس کو جناب ہدایہ دو اور اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اس کے ماں باپ کا خیال رکھو، ان کے دکھ سکھ میں شریک، تم پر بھی پھر کوئی ضروری نہیں، تو پھر زندگی تو نہیں چلے گی نا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم گھر والوں کے لیے اچھے بنو، گھر والیاں تمہارے لیے اچھی بنو۔ آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ جاتے ہیں مدینہ منورہ، واپس آنے پر اگر تو آپ کام کی اور نوکری کی وجہ سے آ جا رہے ہیں تو پھر احرام ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف زیارت کے لیے گئے ہیں تو مدینہ منورہ میقات ہے، وہاں سے احرام کے بغیر نہ ہے، وہاں سے احرام باندھنا ہوگا۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ بھی ایک آدمی کی نیت نہیں تھی عمرے کی، وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں لفظ آتا ہے لمن اراد الحج والعمرۃ، احرام اسی کے لیے ہوتا ہے جو حج کرنے کا ارادہ کرے یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے، وہ کہتے ہیں اس کا ارادہ ہی نہیں، تو اس لیے ان علماء کے نزدیک تو تمہارے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کا ارادہ ہی نہیں تھا، نیت ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے عمرہ نہیں کیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے یعنی سخت ہیں، اور سخت بھی ہیں اور ان کی تحقیق بھی زیادہ قوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر میقات پہ آ کر احرام باندھنا تیرے ارادے پر ہے تو پھر میقات مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ نے چیک پوسٹ لگائی ہے، اگر تم گزر جاؤ نہ گزرو، چلے جاؤ نہ جاؤ، رکنا ہی نہیں ہے تو پھر چوکی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں میقات اسی لیے تو بنائے گئے ہیں کہ یہ اس گھر کی حرمت شان ہے، عظمت شان ہے کہ یہاں سے مکے جانے والا بغیر احرام کے نہ جائے،
وہ اکڑ کے نہ جائے، وہ سوٹ پہن کے نہ جائے، وہ کفن کے کپڑے پہن کے آزادی کے ساتھ جائے۔ اکڑ کے جاؤ گے تو یہ تو وہی گھر ہے جو اللہ نے ہاتھیوں کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر حال میں عمرہ کرے۔ اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھی قرآن حضور پہ اترا ہے، خود سرکار مدینہ نے کبھی میقات سے بغیر احرام کے مکے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کا عمل دیکھو نا کہ آپ جب بھی مکے آئے ہیں احرام باندھ کے آئے۔ حضور نے 4 عمرے کیے، 1 حج کیا احرام باندھ۔ صرف ایک موقع ہے جب مکہ فتح ہوا اور مکے میں حضور کو جہاد کرنا پڑا، اس وقت حضور احرام باندھ کے نہیں آئے، اور ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ اللہ نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے اجازت دی ہے یہاں بغیر احرام کے آنے کی، ورنہ اس کی حرمت جو ہے اسی طرح قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تم زیارت کے لیے جا رہے ہو یا تم کام کے لیے جا رہے ہو مدینہ منورہ یا طائف، واپسی پہ احرام باندھ۔ ہاں ان کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ ایک آدمی ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے، روز جاتا ہے طائف، ہر دوسرے دن جاتا ہے مدینہ منورہ، کبھی جا رہا ہے جوفہ، کہتے اس کے لیے اجازت ہے احرام نہ باندھے، کیونکہ یہ تکلیف ہے مالا یطاق ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ ہر دفعہ عمرہ کرے۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، فائدہ عمرہ کرنے میں ہے یا نہ کرنے میں؟ نہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے نا، عمرہ کرو گے تو فائدہ ہے یا نہ کرنے میں فائدہ ہے؟ عمرہ کرو گے تو ثواب ہے یا نہ کرنے میں ثواب ہے؟ اب دیکھو ہمارے بھائی بیچارے آ رہے ہیں ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، عرب سے، مصر سے، عجم سے، لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرہ کریں۔ تم مکے میں رہنے والے ہو، مدینہ جاؤ، تمہیں تو مفت میں عمرہ مل رہا ہے، پھر بھی قدر نہیں کرتے ہو۔ تم تو مکے میں رہنے والے ہو، طائف جانے، واپسی پہ احرام باندھنے میں تکلیف کیا ہو جائے گی؟ ایک عمرہ میقات کا مفت میں مل جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے بال کاٹنے سے پہلے احرام کھول دیا مانا کپڑے پہن لیے، تو پھر دم پڑے گی۔ یہ تو نہیں نا کہ چادر کھول کے حجامت کرا رہی، پھر تو کوئی دم نہیں پڑے گی نا، اگر انسان چادر کھولے گا تو حجامت کروائے گا نا۔ ایک ہے کہ احرام کا بال نہیں کٹوائے اور چادریں کھول دی، کپڑے پہن لیے اور 4-5 گھنٹے گزر گئے، اب دم پڑ جائے گا۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد خیال آ گیا، او میں نے تو بال کٹوانے تھے، پھر کپڑے اتار کے احرام باندھ کے بال کٹوا دیے، کوئی دم نہیں۔ میرے ایک دوست نے ہوٹل سے احرام باندھا، عمرہ کر کے ہوٹل میں آ گئی۔ یہ ہوٹل والا عمرہ ہم نے آج تک نہیں سنا ہے۔ اللہ کے بندے، حدیث میں آتا ہے اہل مکہ من مکہ، وہ حج کے لیے ہے۔ حدیث کو سمجھا کرو، یہی تو ہم روز رونا روتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا، صرف پڑھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ اب حدیث مبارک میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے مکے سے احرام باندھے، ان کو انہوں نے لے لیا کہ عمرہ کرو یا حج کرو، مکے سے احرام باندھ لو، مکے میں عمرہ کر لو۔ میرا بھائی بات کو سمجھیں کہ اگر مکے میں رہتے ہوئے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر کے ہوٹل میں آ جائے تو پھر حضور بی بی عائشہ کو باہر کیوں بھیجتے؟ حضور تو مکے میں موجود تھے، آپ حدود حرم میں موجود تھے۔ آج کل جس جگہ کو آپ کہتے ہیں نا معابدہ، جہاں یعنی مسجد جن کے بعد کا جو علاقہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں حضور پاک نے حج کے دنوں میں آ کے قیام فرمایا۔ تو حضور حکم دیتے تھے بی بی عائشہ کو بھی احرام باندھ کے نیت کرو اور جاؤ مکہ عمرہ کر کے آ جاؤ۔ یہ حکم تو نہ دیتے کہ بھائی کو لے کے جاؤ اور تنعیم سے جا کے احرام باندھو۔
حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھو، یہیں سے عمرہ کروا دیتے، باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک دوسری بات یاد رکھو کہ عمرہ ہو یا حج ہو، اس میں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو مسئلے کو، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ عمرہ ہو یا حج ہو، اس میں ہل بھی ہو حرم بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ صرف ہل ہو عمرہ نہیں ہوگا، صرف حرم ہو تب بھی عمرہ نہیں ہوگا۔ اب جب آپ احرام باندھیں گے مسجد عائشہ سے تو آپ ہل میں چلے گئے اور پھر حرم میں آ گئے، تو ہل بھی شامل ہو گیا اور حرم بھی شامل ہو گیا۔ آپ مکے والوں نے جب حج کا احرام باندھا تو حرم سے باندھا، عرفات چلے گئے، عرفات ہل ہے، حد حرم کے باہر ہے، تو حج میں بھی حرم بھی آ گیا اور ہل بھی آ گیا۔ جب تک دونوں چیزیں نہ آئے نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ ایک آدمی حج کا احرام مکے میں باندھ کے مکے میں بیٹھا رہے، حج ہو جائے گا؟ لازم عرفات جائے گا۔ اسی طرح عمرے کے لیے بھی لازم حد حرم کے باہر جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد عائشہ جائے، اب چاہے جیرانہ چلا جائے، چاہے عرفات چلا جائے، وہ چاہے تو مقام حدیبیہ پہ چلا جائے، وہ چاہے تو بحرہ چلا جائے، وہ چاہے تو جموم چلا جائے، وہ چاہے کسی جگہ چلا جائے، لیکن حد حرم سے باہر جانا ہوگا، وہاں سے احرام باندھ کے آئے۔ اللہ کے جو حقوق ادا نہ کرے وہ ظالم ہوتا ہے، سیدھی بات ہے۔ بندے کے نہ کرے تب بھی ظالم ہے، اور اللہ کے نہ کرے تب بھی ظالم ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ چاروں خلفاء سے افضل ہیں۔ یہ بات تم نے سمجھی نہیں ہے، تمہیں تفسیر کا نام تو آگے ہے ماشاءاللہ، سمجھا تم نے کچھ بھی نہیں۔ اور یہی رونا میں روتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ خدا کے بندے قرآن قرآن والوں سے سمجھو، حدیث حدیث والوں سے سمجھو، فقہ فقہ والوں سے سمجھو، ہوٹل چلانا ہے تو ہوٹل والوں سے سمجھو، مربع بنانا ہے تو مربے والوں سے سمجھو، اچار بنانا ہے تو اچاری سے سمجھو۔ صرف نسخہ میں لکھ دوں تو اچار نہیں بن جائے گا۔ بات کو سمجھو، حضور کے بعد یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، عقیدے کی بات ہے، خیال رکھو۔ سرکار دو جہاں کے بعد افضل جو ہیں وہ شیخین ہیں، یعنی ابو بکر و عمر۔ حضور کے بعد سب سے افضلیت جو ہے یعنی ساری مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت شیخین، اور شیخین کے بعد عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ نہیں کہ بی بی فاطمہ خلفاء سے افضل ہے، بی بی فاطمہ خلفاء سے افضل ہے تو حضور اس کو حکم دے دیتے کہ نماز پڑھاؤ۔ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھا سکتی، امام ہی نہیں بن سکتی، تو سارے خلفاء سے افضل کیسے ہو گئی؟ مسئلے کو سمجھا کرو۔ بعض علماء جو لکھتے ہیں وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر جزو قرابت کو دیکھا جائے تو بی بی عائشہ حضور کے وجود کا ایک ٹکڑا ہے، بھئی نسبت اس کی افضلیت ہے، یہ نہیں کہ وہ خلفاء سے افضل ہے۔ جیسے بعض علماء لکھ دیتے ہیں بھی حضرت علی بوجہ قرابت رسول اللہ، چونکہ حضور کا چچا زاد بھائی ہے اس لیے افضل ہے، لیکن خلیفہ سے تو افضل نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھو ایک افضلیت ہوتی ہے جزئی، ایک افضلیت ہوتی ہے کلی۔ اب جیسے دیکھو سخاوت میں حضرت عثمان کا نمبر تھا، بہادری میں حضرت علی کا نمبر تھا، قراءت قرآن میں ابی ابن کعب کا نمبر تھا، تفسیر قرآن میں عبداللہ ابن عباس کا نمبر تھا، لیکن جب ساری فضیلتیں جمع کریں گے تو سب سے افضل ابو بکر ہوگا۔ مسئلے کو سمجھا کرو۔ اب دیکھیں صبر ایوب مشہور ہے اور حسن یوسف مشہور ہے،
کلام موسیٰ علیہ السلام مشہور ہے، لیکن جب ساری فضیلتیں جمع کریں گے تو سب سے افضل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو ایک جزوی فضیلت ہے بی بی فاطمہ کی کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی ومن احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی۔ مکے میں رہنے والا آدمی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے حج تمتع کر سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا تو کیا باندھ کے کر لے گا؟ تمتع اور قران تو ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ آج تک تم نے نہیں سمجھا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ تمتع اور قران جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے رہنے والے نہیں ہیں، یعنی میقات سے آتے ہیں۔ تم نے تمتع کرنا ہے نا تو ایسا کرو کہ حج کے دنوں میں اپنے وطن چلے جاؤ، وہاں سے جب آؤ تو احرام تمتع کا باندھ کیا جائے۔ میں مدینہ منورہ چلا گیا، آیا بھی عمرے کے لیے تھا، میں نے احرام نہیں باندھا مدینے سے، تو اب واپس جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کہتا ہے جی کہ میں نے عمرہ کیا، میں نے طواف کیا، میں نے صفا مروہ دوڑی، ابھی میں نے بال نہیں کٹوائے تھے، مجھے پاؤں میں شدید تکلیف تھی، میں نے پاؤں پہ دبا لگایا، کوئی حرج نہیں۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اگر ایک آدمی ہر روز عمرہ کرے تو ہر روز اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، اور جب بال نکل آئے جیسے صحابہ کرتے تھے نا، وہ انتظار کرتے تھے 4-5 دن، جب بال نکل آتے پھر عمرے میں چلے جائے۔ میرا بھائی میرے ساتھ نہیں بولتا، اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن تم کوشش کرو گے جب بھی گزرو السلام علیکم السلام علیکم، اس کے دکھ میں سکھ میں بیماری میں ہر حال میں جایا کرو، پھر وہ گناہگار ہوگا، تم گناہگار نہیں رہو گے۔ تراویح میں تیسری رکعت میں کھڑا ہونا، تراویح میں تیسری رکعت ہوتی نہیں، تراویح ہوتی 2-2 رکعت ہے۔ زیادہ طواف کرنا افضل ہے۔ سری اور جہری نمازیں جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی خاموش رہے، کیونکہ جہری نمازوں میں تو حضور نے خود بتلا دیا کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، اور سری نمازوں کا مسئلہ بھی حضور نے حل کر دیا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ تم ان جھگڑوں سے خدا کے لیے نکل آؤ، جو پڑھتے ہیں نا سب کی نماز ہوتی ہے۔ حضور مسجد قباء کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے، اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ رہا تھا کہ 5ویں چکر میں پیشاب کے کچھ قطرے گرے، اسی حالت میں بھی وہ صفا پوری کر سکتا ہے، اور چاہے تو روک دے، جا کے پیشاب کرے، کپڑے کو دھوئے اور آ کے پورا کر دے، کیونکہ صفا مروہ بغیر وضو بھی جائز ہے۔ طلاق کورٹ سے نہیں دیا جاتا، طلاق دینے والا طلاق دیتا ہے۔ میری امی کا اللہ مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی حنفی ہے، کسی مسئلے میں وہ شافی مسلک پہ چلا جائے تو پھر تو وہ خود بہت بڑا عالم ہو گیا، اس کو حنفی شافی کی پابندی نہیں ہے۔ جب دونوں مسلک کو سمجھتا ہے، دونوں کے دلائل جانتا ہے، دونوں کے اقوال مفتہ بہا جانتا ہے،
دونوں کے دلائل میں ترجیح دے سکتا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے حنفی شافعی جو چاہے خود اجتہاد کرتا رہے، ورنہ ہمیشہ اصول ہے کہ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو انشاءاللہ ڈوب جاؤ۔ گستاخ رسول واجب القتل ہے، گستاخ صحابہ پر حضور نے قتل کا حکم نہیں دیا، پر میں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، اور وہ جو حضور کا دشمن ہے اس کو یہ نہیں کہ ہم جا کے قتل، اس کو بھی حکومت قتل کرے گی، قاضی حکم دے گا۔ اسلام میں عورت کے لیے نقاب ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، بغیر پردے کے بالکل نہیں آنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، قرآن کا حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سوال کرو، اور حضور پاک جب بیعت کرتے درمیان میں پردہ لٹکا دیتے تھے، کبھی حضور نے چہرہ نہیں دیکھا۔ جھاڑ پھونک کرنا جو ہے رقیہ، اگر وہ شرعی ہے جو حدیث میں ہے، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک اعوذ باللہ من بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامت ومن کل عین لامت، تو وہ جو حدیث میں ثابت ہے وہ تو جائز ہے۔ یہ جو تمہارے انتر منتر جنتر ہوتے ہیں یہ شرکیہ ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ جو قرآن میں حدیث میں ثابت ہے، فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، آخری محبتین پڑھ کے دم کر دو۔ حضور پاک ہمیشہ دم کر کے ہاتھوں میں پھونک کے سارے بدن پہ پھیرا کرتے تھے۔ حضور نے بتایا کہ درد ہو کسی جگہ تو ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ کہو درد چلا جائے گا، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن یہ جو تمہارے ملک میں ہے نا جی منتر شنتر، یہ تو اللہ معاف کرے، یہ تو کوئی ہندوؤں کے ہیں، پتہ نہیں بدھ مت کے ہیں، پتہ نہیں کس بلا کے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں لگتا کون سی زبان میں ہے۔ حنفی حضرات کے نزدیک وطر کی دلیل سنن النسائی کھول کے دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کھول کے دیکھ لیں، تمام احادیث میں بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ وطروں میں افضل یہ ہے 3 صورتیں پڑھنے کا، کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھو سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں۔ جب رکعت ہی ایک ہے تو 3 صورتیں سکھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی کبھی سمجھ نہیں آیا مسئلہ دماغ میں؟ پھر ایک صورت ہی بتلاتے نا، وطر میں بھی بڑا صورت پڑھا کر۔ 3 صورتوں کا معنی ہی یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھے گا تو ایک رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ کے بندے جو ایک رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، صرف سلام پھیر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ آنا آپ کے نزدیک سلام نہیں ہو، کہتے ہیں کہ وطر النہار و وطر اللیل، جیسے مغرب وطر النہار ہے اور وہ وطر اللیل ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد